مدارس کے کردار کے حوالے سے آئی جی پنجاب اور ڈی آئی جی لاہور دونوں نے مرزے کے منہ پر زبردست تمانچہ رسید کیا ہے، بلکہ مرزے کی زبان میں اگر کہیں تو ان دونوں نے جہلم کے اس لونڈے لپاڑے کی منجی ٹھوک دی ہے۔ یہ لونڈے لپاڑے اور منجی ٹھوکنا یہ لفظ مرزے کے نزدیک پازیٹیو لفظ ہیں۔ سب سے پہلے تو میں آپ کے کیمرے کی وساطت سے ڈاکٹر عثمان صاحب سے ریکویسٹ کروں گا کہ اس معاملے کا نوٹس لیں۔ ٹرو جینٹل مین ہے، ان کو جب بھی میں نے کوئی چیز ہائی لائٹ کی ہے تو انہوں نے نوٹس لیا ہے۔ جی ہم بھی انہی ڈاکٹر عثمان صاحب کی گفتگو پیش کرنے جا رہے ہیں جن کے متعلق مرزے نے یہ تعریف کی ہے۔ بہرحال دینی مدارس کے کردار کے حوالے سے پہلے ہم عمران ارشد کی پوڈ کاسٹ سے مرزے کی گفتگو آپ کے سامنے پیش کریں گے، پھر اس کے بعد آئی جی پنجاب کی گفتگو آپ کے سامنے رکھیں گے، پھر فیصلہ آپ ہی کر لینا کہ کیا آئی جی پنجاب کی یہ گفتگو مرزے کے منہ پر تماچا ہے یا نہیں۔ بچے جو وہاں پر حفظ کے لیے جاتے ہیں، جنسی استحصال فیس کرتے ہیں۔ پھر تم نے مدارس اس لیے کھولے ہوئے ہیں، آپ اگر اسٹیٹسٹیکل انالیسس کریں تو یہ سب غریب کے بچوں کے ساتھ ہو رہا ہے۔ یہ عمران ارشد کی پوڈ کاسٹ کی بالکل ابتدا ہے جس میں اس نے جھلکیاں پیش کی۔ پوڈ کاسٹ کی جھلکیوں کی ابتدا ہی اسی سے کی، مدارس کی کردار کشی کے بارے پہ عمران ارشد نے بھی اور مرزا جہلمی نے بھی۔ اب اصل پوڈ کاسٹ میں سے چند جملے مدارس کی کردار کشی کے متعلق مرزا جہلمی کے آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں۔ اور یہ آپ نے شاید علماء کے ڈر کی وجہ سے یا شرافت کی وجہ سے کہا ہے کہ بہت کم چیزیں، یہ سارے مدارس میں کام ہوتا ہے، رپورٹ کام ہوتا ہے۔ میرا یہ دعویٰ ہے کہ 100% ایسے ہوتا ہے، 100% مدارس کے اندر یہ کام ہوتا ہے۔ میں نے ریبٹل کیا تھا کہ پھر تم نے مدارس اس لیے کھولے ہوئے ہیں کہ جہاں پر تمہارے استادوں کے لیے بچے اویلیبل ہوں ڈیوٹی آورز کے بعد بھی، تاکہ آپ ان سے ہر قسم کی خدمت لے سکیں۔ علماء اگر اپنے گھر کی صفائی خود نہیں کرنا چاہتے تو ہمیں ان کے بارے میں وسوسہ نہیں، اب تو یقین ہے کہ یہ اس سسٹم کو سپورٹ کرتے ہیں اور ان کو لت پڑی ہوئی ہے۔ جس طرح انہوں نے اپنے بڑوں سے یہ کام سیکھا تھا، یہ لیگیسی آگے چلانا چاہتے ہیں۔ مفتی تقی عثمانی صاحب، مفتی منیب الرحمان کا یہ کام تھا کہ یہ دھرنا دیتے جا کے ڈی چوک میں اور کہتے کہ جب تک سوات انسیڈنٹ والے علماء کو سزا نہیں ملتی ہم نے نہیں اٹھنا، کیونکہ ان کی وجہ سے ہمارے مدارس کی بدنامی ہو رہی ہے۔ ایک بیان بھی آپ نے سنا ان کا؟ قطعی نہیں دے رہے۔ اس کا مطلب ہے کہ یہ مجرمانہ خاموشی اس لیے ہے، ہمیں تو ڈر لگتا ہے کہ شاید انہیں یہ خطرہ ہے کہ ان کے مدرسے کے اسکینڈل کہیں باہر نہ آ جائے، لوگ کہیں گے حضرت آج آپ ہمیں بھاشن دے رہے ہیں، آپ کے مدرسے میں بھی یہی کچھ ہوتا رہے، یا شاید اس سے بھی ایک سٹیپ اوپر چلا جائے جو میں کیمرے میں کہنا نہیں چاہتا۔ تو یہ وجہ ہے کہ یہ حالانکہ سوات والے واقعہ پر علماء کا بھرپور رد عمل سامنے آیا تھا۔ وفاق اور دیگر دینی جماعتوں کے علماء نے بھرپور اس پر رد عمل دیا۔ اس کی تفصیل ہم پچھلے کلپ میں آپ کے سامنے پیش کر چکے ہیں کہ مرزا نے یہاں کتنا بڑا جھوٹ بولا ہے اور عمران ارشد بھی اس کی بھرپور حمایت کر رہا ہے اس جھوٹ بولنے میں۔ خیر، مرزا نے چند ایک واقعات کی بنیاد پر مدارس کے کردار پر حملہ کرنے کی کوشش کی اور گھٹیا زبان استعمال کی۔ حالانکہ مرزا خود کئی دفعہ کہہ چکا ہے کہ اس کا بچپن مدارس میں گزرا ہے، تو ہم نے بھی کئی دفعہ اس کو کہا کہ اگر اس کے ساتھ کسی نے زیادتی کی ہے تو ثبوت کے ساتھ بات کریں، ہم اس کی حمایت میں کھڑے ہوں گے، اس کا ساتھ دیں گے، اور اگر اس کے ساتھ کوئی ایسی حرکت نہیں ہوئی تو مرزا کو تمام مدارس پر کیچڑ اچھالتے ہوئے اور 100% کا لفظ بولتے ہوئے شرم آنی چاہیے۔ خیر، مرزا کی بات بھی آپ نے سن لی، اب ہم آپ کے سامنے آئی جی پنجاب کے تاثرات مدارس کے حوالے سے پیش کرتے ہیں، وہ سن لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم اس وقت ایک عظیم دینی ماڈرن دستگاہ میں موجود ہیں، جامعہ اشرفیہ لاہور میں۔ بہت سارے پاکستان اور اسلام کے دشمن کسی ایک ویڈیو کو لے کے کہ مدرسے میں یا مسجد میں کوئی بیہودہ حرکت ہوئی ہے، کسی ایک چھوٹے سے محلے کی مسجد یا مدرسے کی ویڈیو پوری دنیا میں وائرل کر دیتے ہیں، جیسے لگتا ہے کہ اسلام ایک ایسا مذہب ہے جس میں تعلیم سختی سے دی جاتی ہے، مدارس کے اندر ظلم ہوتا ہے، خدا نخواستہ یہ ایک عام سی بات ہے کہ بچوں کے ساتھ کوئی زیادتی ہو جاتی ہے، یا ان کی مرضی کے خلاف ان کو پڑھایا جاتا ہے، یا صرف غریبوں کے بچے مدرسے میں آتے ہیں، یا ان کو مارا پیٹا جاتا ہے، چینوں سے باندھا جاتا ہے، یا خدا نخواستہ کوئی ایسا کام کیا جاتا ہے جو غیر اخلاقی، غیر اسلامی اور غیر قانونی ہے۔ جی ناظرین، اس مکمل ویڈیو کا لنک ہم ڈسکرپشن میں دے دیں گے، تھوڑا سا حصہ آپ کے سامنے پیش کیا گیا ہے۔ تو آپ نے آئی جی پنجاب کی بات سن لی، اب آپ خود فیصلہ کریں کہ آئی جی پنجاب اس گفتگو میں اسلام کا دشمن کن لوگوں کو قرار دے رہے ہیں اور اس قسم کی باتیں کون لوگ کرتے ہیں۔ وہ سب کے سامنے واضح ہے کہ مرزا ہی سب سے زیادہ ان چیزوں کو اچھالتا ہے، اور بار بار اس حوالے سے مرزا نے ویڈیوز بنائی ہوئی ہیں، اور دور دراز کسی علاقے کی، کسی دیہات کی، کسی مسجد میں یا کسی مدرسے میں کوئی ایک آدھ واقعہ پیش آتا ہے تو مرزا گھنٹے 1.5 گھنٹے کا اس پر کلپ بنا دیتا ہے اور اس کو بہت زیادہ مشہور کرتا ہے۔ لیکن یہی مرزا جب کسی یونیورسٹی میں یا کسی کالج میں کوئی اس طرح کا واقعہ پیش آئے، کسی سکول میں واقعہ پیش آئے،
تو اس وقت مرزے کو سانپ سونگھ جاتا ہے. آج تک مرزے نے کسی یونیورسٹی کے اس طرح کے کسی واقعہ پر باقاعدہ گھنٹے 1.5 گھنٹے کا کلپ بنایا ہو، ہمارے سامنے اس کی کوئی ایک مثال بھی نہیں ہے. اور آئندہ کسی کلپ میں ہم انشاءاللہ اس حوالے سے بھی مرزے کی منافقت آپ کے سامنے دکھائیں گے کہ جب مدارس کی بات ہوتی ہے تو مرزے کی گفتگو کس طرح ہوتی ہے، اور جب یونیورسٹیز میں اس طرح کا کوئی واقعہ پیش آ جائے اور مرزے سے پوچھ لیا جائے تو اس وقت مرزے کا انداز کیا ہوتا ہے اور اس کی گفتگو کیا ہوتی ہے، اس کا جواب کیا ہوتا ہے. تو اس حوالے سے آئندہ کسی کلپ میں انشاءاللہ آپ کے سامنے پوری تفصیل پیش کی جائے گی. 9 سال کے ٹوٹل کورسز میں بچے پڑھتے جاتے ہیں یہاں پر، یعنی 4,500 بچے میں ہمارے ڈی آئی جی لاہور المشہور علی ناصر رضوی صاحب موجود ہیں. کوئی ایک شکایت چائلڈ ابیوز کی یا کوئی ایسی کسی اس جیسے عظیم درسگاہ سے آئی ہے یا جامعہ اشرفیہ سے آئی ہے؟ سر ناٹ ایون اے سنگل ون، کوئی ایک بھی نہیں. یہ تھا مرزے کے منہ پر تماچا ڈی آئی جی لاہور کی طرف سے. خیر پوری ویڈیو کا لنک آپ کو ڈسکرپشن میں مل جائے گا.